ان دو صحابہ کے پاس ہوتے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام کو بہت محبت ہوتی تھی، بہت محبت۔ کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت تکلیفیں برداشت کی، ان پہ بہت ظلم و ستم کیے گئے، اور جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا وہ کیا تھا؟ مسجد نبوی کی تعمیر کی مدینہ پہنچ کر، اور خود نبی علیہ السلام پتھر اٹھا رہے ہیں، صحابہ اٹھا رہے ہیں۔ صحابہ کرام چونکہ پتھر بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک ایک پتھر اٹھاتے تھے، اور عمار بن یاسر دو دو پتھر اٹھا رہے تھے، دو دو پتھر۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو آپ نے ویحا عمار، عمار افسوس، تقتلہ فئۃ باغیہ، کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یعنی آپ نے اس وقت بتایا جبکہ ابھی ان کی وفات شہادت سے بہت عرصہ پہلے، آپ نے کہا اس کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اس وقت دعا کی، اللہم انی اعوذ من الفتن، اے اللہ میں فتنوں میں زیادہ اس وقت پریشان تھا۔ اور یہی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں جنگ صفین میں شہید ہوئے، جو کہ 37 ہجری میں دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان ہوئی بدقسمتی سے۔ ایک طرف جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں طرف مسلمان ہیں، ادھر بھی عظیم ترین مسلمان صحابہ کرام ہیں، ادھر بھی دونوں گروہوں میں عظیم ترین صحابہ کرام ہیں جن کے بارے جنت کی بشارتیں ہیں، جن کے ایمان کی گواہیاں ہیں۔ اور علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفوں میں عمار بن یاسر بھی ہیں۔ جب جنگ ہوئی تو اس وقت یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرفداری میں، ان کی حمایت میں لڑتے ہوئے شہید کیے گئے۔ اور اس وقت جو ہے بعض صحابہ کرام نے جب دیکھا کہ عمار بن یاسر کو شہید کر دیا گیا ہے، چونکہ وہ حدیث نا تقتلہ فئۃ باغیہ، کہ ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جیسا کہ عمر بن عاص ہیں وہ علیحدہ ہو گئے کہ ہم باغی گروہ میں شامل نہ ہوں۔ لیکن باغی جو ہے، یا تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیں، باغی کا لفظ کافر کے لیے نہیں ہے، یہ یعنی باغی کہنے سے کافر کوئی نہیں ہو جاتا۔ جب بھی ہم نے نماز میں تلاوت سنی نا قاری صاحب کی، اللہ کہتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کی صلح کرا دیا کرو۔ اگر اللہ کہتے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک مومنوں کا گروہ دوسرے مومن گروہ کے خلاف بغاوت کرے اور وہ حق پہ نہ ہو تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، جو بغاوت کرنے والا تو پھر اس کے خلاف لڑو۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دو مومنوں کا گروہ جب لڑتے ہیں تو باہمی کسی وجہ سے لڑائی ہونے کی بنا پر دوسرا گروہ کافر نہیں ہو جاتا۔ یعنی صحابہ اکرام کے درمیان جو باہمی اختلافات ہوئے ہیں اس کا جو معاملہ ہے بہت نازک ہے۔ کسی کی وجہ سے یا کسی کی تحریریں پڑھ پڑھ کر صحابہ کرام کے بارے دل میں بغض رکھنا یا اپنے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ صحابہ کرام کے درمیان جو مشاجرات تھے یا اختلافات تھے، ان کا معاملہ اس حدیث کے مطابق جو آپ نے کہا تھا کہ المجتہد یصیب و یخطئ، کہ اجتہاد کرنے والا یا فیصلہ کرنے والا فیصلہ غلط بھی کر بیٹھتا ہے، صحیح بھی کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ غلط بھی فیصلہ کرے گا تب بھی اس کو اجر ملے گا، اگر وہ صحیح فیصلہ کرے گا اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ کیوں؟ اس نے درست فیصلہ کیا۔ اگر نیت درست ہے، عزم صادق ہے، تو فیصلہ غلط بھی کرے گا تو اس کو تب بھی ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ المجتہد یصیب و یخطئ، اگر وہ غلط فیصلہ کرے گا تب بھی اجر لے گا، اگر صحیح فیصلہ کرے گا تب دگنا اجر ملے گا۔ یہ جو اختلاف تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان، یہ صرف وہی مجتہد کے فیصلے والی غلطی تھی۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے تھے کہ میں حق بجانب ہوں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کا قصاص لینے کا۔ کیوں؟ وہ ان کے عزیز بھی تھے، ان کی وصیت بھی تھی، ان کے خاندان کے بھی تھے، اور اسی کو کہا جاتا ہے کہ پہلے ان کا قصاص لیا جائے گا، اس کے بعد میں بیعت کروں گا۔ علی کے مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، ان کا حکم یہ تھا کہ میں امیر المؤمنین ہوں، امیر المؤمنین
پہلے تم میری بیعت کرو اس کے بعد قصاص کی بات کریں گے. یہ اختلاف تھا. وہ کہتے نہیں پہلے قصاص اس کے بعد بیعت. انہوں نے بیعت کا انکار نہیں کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے دونوں طرف عظیم ترین صحابہ ہیں. اور بات یہ اللہ کی حکمت تھی, جنگ ہونا تھی, اختلاف, دونوں طرف عظیم ترین صحابہ. ادھر بھی عظیم ترین صحابہ جن کے ایمان کی گواہیاں دی گئی ہیں, ادھر بھی عظیم ترین صحابہ. جب ہم ایک بات مانتے ہیں تو پھر دوسری بات بھی ماننی پڑے گی. جن احادیث میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے گئے, جن احادیث میں طلحہ و زبیر کے فضائل بیان کیے, جن احادیث میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے, جن احادیث میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان, وہ سارے کے سارے کدھر ہیں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صفوں میں کھڑے ہیں. اس لیے یہ یعنی جمہور علماء کی یہی رائے ہے کہ دونوں کا اختلاف تھا, لیکن حق جو ہے وہ امیر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا. لیکن اسی لیے جب جنگ ہو رہی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان, تو علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے گالی دی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو. انہوں نے کہا لا تکونوا سبابین, گالی مت دو. اور آگے بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا فَإِنَّهُمْ لَا يَسْتَزِيدُونَنَا إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصْدِيقًا بِرِسَالَتِهِ, کہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے زیادہ نہیں اور ہمارا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ نہیں. دیکھو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ان کو گالی مت دو, حالانکہ لڑائی ہو رہی ہے, جنگ ہو رہی ہے, تو انہوں نے کہا ان کو مت گالی دو. کیوں؟ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے زیادہ نہیں اور ہمارا ایمان ان کے ایمان سے زیادہ نہیں. تو لوگوں نے کہا پھر لڑائی کیوں ہو رہی ہے, یہ پھر یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا اخواننا بغوا علینا, یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے. ہمارے بھائی ہیں, مومن ہیں, لیکن انہوں نے بغاوت کی ہے, لڑائی ہمارے سے ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود نہ انہوں نے کافر کہا. اور پھر سب سے بڑی جو ہمارے پاس دلیل ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی اور ان کے اللہ کے نیک بندہ ہونے کی, وہ بقول شیعہ جو امام معصوم ہے, دوسرے امام معصوم حضرت ان کے مطابق حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انہوں نے خود بیعت کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کو کوفہ کی مسجد میں بلایا, اپنے باپ کی مسجد میں, اپنے باپ کے ممبر پہ ان کو بٹھایا اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی, اور پھر اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, انہوں نے بیعت کی اور پوری امت مسلمہ نے بیعت کی. اور پھر برس تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت مسلمہ کے تنہا خلیفہ رہے. اگر وہ کافر ہوتے نعوذ باللہ, اگر ان کا ایمان سے وہ خارج ہو چکے ہوتے, تو امام حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کے ہاتھ پر بیعت نہ کرتے. جبکہ ان کا عقیدہ کیا ہے کہ امام معصوم جو فیصلہ بھی کرتا ہے ان کے مطابق وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. تو پھر اگر یہ بات ہے